کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صبر کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان کتنے سال اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کے غم میں آنکھوں کی بینائی کھو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب کی کہانی صرف ایک نبی کی داستان نہیں، بلکہ صبر، امید اور والد کی بے پناہ محبت کا ایک ایسا باب ہے جو ہر دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا، جن کے بیٹے بنی اسرائیل کے جد امجد بنے اور جن کی زندگی آزمائشوں سے بھری رہی، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو آئیے آج ہم حضرت یعقوب کی اس ایمان افروز کہانی کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حیران چلے گئے۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفہ آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب آپ کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ کی بیوی اور لونڈیاں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ نے انہیں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف اور بن یامین تھے۔
بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کی تو اللہ نے آپ کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء علیہم السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ملوا دیا اور آپ کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس رہائش پذیر تھے، وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ کی میت آبائی وطن کنعان لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن زہر حیشی سے خریدا تھا۔